نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 21 سے اخی المسلم الحبیبہ، اخی میرے بھائی، المسلم مسلم مسلمان، الحبیب پیارے، میرے پیارے مسلمان بھائی. لنکن اکثر صراحتاً فنقول، لنکن چاہیے کہ ہم ہوں، اکثر صراحتاً زیادہ صریح واضح، فنقول تو ہم کہیں، یعنی ہمیں زیادہ وضاحت سے یہ بات کہنی چاہیے. حل من الشکر، کیا یہ شکر میں سے ہے؟ کیا واقعی یہ شکر ادا کرنا ہے؟ علی نعمت الاسلام، اسلام کی نعمت پر. ان یتشبہ المسلم والمسلمۃ، کہ مشابہت اختیار کرے مسلمان مرد والمسلمہ اور مسلمان عورت، بغیر المسلمین غیر مسلموں کی، من المغضوب علیہم ان کی جن پر غضب ہوا، والضالین اور بھٹکے ہوئوں کی. ہم سب اسلام کو ایک نعمت سمجھتے ہیں، لیکن کیا واقعی نعمت سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نعمت سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہمیں اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے؟ کیا واقعی یہ شکر ہے؟ کیا آپ سمجھتے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے اور پھر آپ اس کو چھوڑ کر اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں، جس کے پاس یہ نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان سے ان کو مغضوب علیہم اور ضالین کہا گیا؟ تو یہ تو شکر ادا کرنا نہ ہوا. حل من الشکر علی النعم، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے نعمتوں پر؟ ما تفعلہ کثیر من النساء اليوم، جو کرتی ہیں بہت سی عورتیں آج کل. الیوم کا مطلب آج کل. من التبرج، تبرج میں سے، تبرج کہتے ہیں زیب و زینت کو ظاہر کرنا، یعنی مسلمان عورت جو اپنا زیب و زینت ظاہر کرتی ہے، کیا واقعی وہ شکر گزار عورت ہے ان نعمتوں پر جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں؟ واتباع الموضات، اور پیروی کرنا رنگ نکھارنے والی چیزوں کا، یعنی میک اپ وغیرہ کے پیچھے بھاگنا. وَلَبْسِ الْمَلَابِسِ الْفَاتِنَةِ، اور پہننا، لبس پہننا، الملابس لباس کا، کپڑوں کا، الفاتنتی فتنہ انگیز، فتنے میں ڈالنے والے، التی وہ جو، خرجن بہا وہ نکل رہی ہیں ساتھ ان کے، یعنی ان چیزوں کے، اس لباس سے یا ایسے لباس اور ایسے میک اپ کے ذریعے، ان حدود الشرع والحیاء والحشمت والعفاف، شریعت، حیا، وقار اور پاک دامنی کی حدود سے، یعنی حیا کی حدود پار کر جانا، پاک دامنی کی حدود کو پار کر جانا، اور ایسا لباس پہننا اور ایسا زیب و زینت اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. کیا واقعی یہ نعمتوں کی قدردانی ہے؟ دین اسلام کی اور باقی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، جو وقت دیا ہے، اس پر یہ حقیقی معنوں میں شکر ہے کہ انسان اپنے وسائل کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. حل من الشکر تضییع الکثیر من المسلمین للصلوات، حل من الشکر کیا یہ شکر میں سے ہے؟ تضییع ضائع کرنا، کثیر بہت سے، من المسلمین مسلمانوں کا، للصلوات نمازوں کا. بہت سے مسلمان جو اپنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، کیا واقعی وہ شکر گزار ہیں؟ نماز کا ضائع کرنا کیا شکر گزاری ہے؟ اور ضائع کرنے میں صحیح طور پر نہ پڑھنا اور کلیتاً نہ پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. وَتَرْكُهُمُ الْجُمُعَ وَالْجَمَاعَاتِ، اور ان کا چھوڑ دینا جمعے کی نماز کو اور جماعت کی نماز کو. جمعہ اور جماعت دونوں
پلورل ہیں، جمعہ اور جماعتوں کو لفظی معنی یوں ہوگا کہ مراد اس سے یہی ہے کہ جمعہ اور جماعت کی نماز چھوڑ دینا کیا شکر گزاری ہے؟ واتباعہم للبدع والضلالات، اور ان کا پیروی کرنا بدعات اور گمراہیوں کا، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ حل من الشکر تہاون الکثیرین بصیام شہر رمضان، کیا شکر گزاری میں سے ہے تہاون، ہلکا سمجھنا، اہمیت نہ دینا، امپورٹنس نہ دینا، الکثیرین بہت سو کا، بصیام شہر رمضان رمضان کے مہینے کے روزوں کو، یعنی رمضان کے مہینے کے روزوں کو اہمیت نہ دینا اور ان کی پرواہ نہ کرنا، کیا واقعی یہ بھی شکر گزاری کا فعل ہے؟ ایسا کرنے والے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ وَتَضْيِيعُ نَهَارِهِ فِي النَّوْمِ، اور ضائع کر دینا اس کے دن کو نیند میں، سو کے گزارنا رمضان کے دنوں کو۔ وَلَيْلِهِ فِي السَّحَرِ، اور اس کی راتوں کا جاگ کر گزارنا، یعنی راتوں میں جاگنا۔ امام شاشات التلفاز، ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے، امام سامنے، ان فرنٹ آف، شاشات شیشے کی طرح، شیشہ یعنی سکرین، تلفاز ٹیلی ویژن۔ وَلُعَبِ الْبَلُوطِ وَالنَّرَدِ، یا کھیلیں سنوکر اور شطرنج، یعنی سنوکر اور شطرنج کھیل کر وقت پاس کرنا رمضان میں، کیا یہ واقعی شکر گزاری میں سے ہے؟ حل من الشکر تأخیر کثیر من المسلمین لحج الفریضۃ مع تمام قدرتہم واستطاعتہم، کیا یہ بھی شکر گزاری میں سے ہے تاخیر کرنا بہت سے مسلمانوں کا فریضہ حج کو، فریضہ حج میں تاخیر کرنا، مع باوجود، تمام پوری، قدرتہم ان کی قدرت، واستطاعتہم اور ان کی استطاعت کے، یعنی ساری قدرت، طاقت، ریسورسز، وسائل ہونے کے باوجود حج کو ڈیلے کرتے جانا، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ حل من الشکر منع الزکاۃ، کیا زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ منع کر دینا، روک دینا، یہ بھی شکر کا کام ہے؟ وقبض الایدی عن الصدقات، اور روک لینا ہاتھوں کو صدقہ کرنے سے، صدقات سے۔ وترک الانفاق، اور چھوڑ دینا خرچ کرنا، فی وجوہ البر والخیر، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ اب یہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بنیادی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، ان میں جو لوگ سستی برت رہے ہیں اور ان کی ادائیگی سے گریز کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کیسے شکر گزار ہو سکتے ہو اگر تم نے اپنے فرائض بھی ادا نہیں کیے۔ یعنی یہ سارے کام کر کے اگر ہم کہتے نہیں ہم تو بڑے ہمبل ہیں اور ہم تو بڑے شکر گزار ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حج نہیں کیا ہوتا، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، جمعہ بھی کبھی موڈ مرضی ہوئی تو پڑھ لیا، لیکن بظاہر حال حلیے سے وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت ہمبل ہیں، بہت شکر گزار ہیں، بہت تھینکفل ہیں۔ تو آپ جتنا چاہیں زبان سے تھینکفل ہوتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے تو آپ حقیقی معنوں میں شکر گزار نہیں ہیں۔ شکر گزار انسان صرف کہنے سے نہیں ہوتا، یا اپنے آپ کو سمجھنے سے نہیں ہوتا، یا بار بار صرف شکر کا لفظ بول دینے سے کوئی شکر گزار نہیں ہوتا، وہ صرف ایک حصہ ہے۔ شکر گزاری شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے رب کے حقوق ادا کرنے سے، جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر نعمتوں کے صحیح استعمال سے، یعنی نعمت اسلام اور نعمت مال اور وسائل، اور پھر نعمت دین میں جو فرائض ہیں ہم پر، ان سب کی ادائیگی۔ پھر کہتے ہیں نیکسٹ پیج ہے، حل من الشکر محاربۃ اللہ عز وجل عن طریق التعامل بالربا، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے؟ محاربۃ اللہ، اللہ عز وجل سے جنگ کرنا، عن طریق التعامل بالربا، ربا کے طریقوں یا ربا کے کاموں میں انوالو ہو کر، یعنی سود کا معاملہ کرتے ہوئے، والعمل فی مؤسساتہ،
اور کام کر کے اس کے اداروں میں یعنی بینکس وغیرہ میں جہاں سارا سودی کاروبار ہوتا ہے اس کاروبار کو سپورٹ دینا، اس میں کام کرنا اور ایسا کام کرنا یعنی سود کا لین دین چاہے پرسنل لیول پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، کیا یہ بھی شکر گزاری میں شامل ہے؟ کیا یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے؟ حل من الشکری، حل من الشکری، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے؟ اہدار الاموال الطائلتی، پھینکنا، گرانا مالوں کا یا مال کا، الطائلتی بہت زیادہ یعنی کثرت سے، فی جلب الدخانی سگریٹ حاصل کرنے کے لیے، دخان کس کو کہتے ہیں؟ دھواں، یعنی دھواں لینے کو یعنی سگریٹ مراد ہے، والمخدراتی اور نشہ آور چیزیں، والمسکراتی یہ بھی نشہ آور چیزیں ہی ہوتے، انٹاکسیکینٹس، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، من السموم القاتلتی زہر قاتل میں سے یعنی قتل کرنے والے زہروں میں سے، یعنی ایسی چیزوں کا خریدنا، ایسی چیزوں کے استعمال میں اپنا بھاری سرمایہ، بڑی بڑی رقم خرچ کر دینا کہ جس کے نتیجے میں صرف انسان نقصان ہی نقصان کماتا ہے، کیا یہ بھی شکر گزاری ہے؟ یعنی مال کو صحیح جگہ لگا رہے ہیں. یعنی اگر مال سے کوئی شراب خرید رہا ہے یا سگریٹ خرید رہا ہے یا ہیروئن خرید رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں کہ جو انسان کی عقل مار دیتی ہیں یا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، صرف وہ ایک نشے کی خاطر یا لذت کی خاطر ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے کوئی انسان اور اپنا قیمتی سرمایہ اس میں گنوا دیتا ہے، تو کاتب پوچھتے ہیں، رائٹر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ شکر گزاری کا فعل کر رہا ہے؟ تو اب یہ دو حرام چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ایک طرف سود ہے اور دوسری طرف نشہ آور اشیاء ہیں. کیا ان چیزوں کے اندر انڈلج ہونا شکر گزاری ہے؟ حل من شکر النعمتی، کیا یہ بھی نعمت کا شکرانہ ہے؟ ما یفعلہ کثیر من شبابنا، جو کر رہے ہیں بہت سے ہمارے نوجوان، کثیر بہت سے، من شبابنا ہمارے نوجوانوں میں سے. آج کل کی یوتھ جو کچھ کر رہی ہے، کیا من اتلاف لسیاراتہم، ضائع کرنا اپنی گاڑیوں کا، بالتفحیط ٹائر برننگ کے ذریعے، والتتعیس اور ڈرفٹنگ کر کے، والسرعۃ الجنونیت اور جنونی حد تک تیز رفتاری کے ساتھ. سرعہ کہتے ہیں تیز رفتاری، جنونی یا جنونی یعنی اندھا دھند تیز رفتار گاڑیاں چلانا اور پھر ٹائر برن کرنا اور پھر گاڑیوں کو ضائع کرنا. بعض اوقات ان کے اندر مکینیکلی اس طرح چینج کر دیتے ہیں کہ ان کو بالکل لو کر دیتے ہیں اور پھر سڑکوں کے اوپر گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو چلتے ہیں، ان کے ٹائر جلا دیتے ہیں یا بعض اوقات اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں یا کھڑکیوں سے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کئی نوجوانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں جانتے بوجھتے، اور بہت سے تماشائی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایکسائٹمنٹ میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سارے کام جو ہیں کیا واقعی یہ بھی شکر گزاری کے کام ہیں؟ حل من الشکر استخدام نعمت الہاتف فی المعاکسات وتضیع الاوقات وفی ما یغضب اللہ عز وجل. حل من الشکر، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے؟ استخدام استعمال نعمت الہاتفی ٹیلی فون کی نعمت کا، فی المعاکسات اپوزٹ کاموں میں. معاکس کا لفظ جو ہے نا عکس سے ہے، منفی کام مراد ہے. وتضیع الاوقات اور وقت کا ضائع کرنا، وفی ما یغضب اللہ عز وجل اور ان چیزوں میں ان کو اس کو استعمال کرنا جن سے اللہ سبحانہ تعالی غضبناک ہوتا ہے. تو کیا یہ بھی اس نعمت کی شکر گزاری ہے؟ یہاں کچھ میں بات کرنا چاہوں گی کہ ٹیلی فون کا غلط استعمال کس کس طرح ہوتا ہے. یہاں 3 چیزیں تو انہوں نے بتائی ہیں، معاکسات یعنی منفی کام، تضیع الاوقات صرف وقت ضائع کرنا، اور تیسری چیز ان چیزوں میں استعمال جہاں اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں. اس میں کیا کیا شامل ہے، کیا کرتے ہیں؟ تضیع الاوقات میں کیا ہے؟ فون کے ذریعے وقت کیسے ضائع ہوتا ہے؟ لمبی لمبی کالز کرنا، ٹھیک ہے، اور میسیجز، ہر وقت میسیجنگ کرتے رہنا یا میسیج چیک کرتے رہنا، سوشل میڈیا پہ ہر وقت آن لائن رہنا، گیمز کھیلتے رہنا،
تصویریں ہر وقت اتارتے رہنا، غلط سائٹس پہ جا کے پھر ان کو سیلفیز لینے کا جو ٹرینڈ ہے نا، یہ اب حرم میں بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کا ایک وہ عرب نیوز کا ایک وہ کوئی میگزین تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نیوسنس بن گیا ہے کہ حاجی وہ احرام پہن کر کعبہ کے سامنے بجائے وہ اس خشوع خضوع کے وہ سیلفی کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور اب وہ سیلفی سٹکس بھی آ گئی ہیں کہ جس سے وہ دور کر کے، بہت دور کر کے اور اپنی ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور سارے حرم میں یہ چیز انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہوئی تھی نا کہ حاجی بجائے عبادت کے تو وہ اپنی تصویریں کھینچنے میں مصروف ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر ان کو پوسٹ کرنا، پھر ان پہ لائکس کرنا، پھر اس کو دیکھتے رہنا کس کس نے لائک کیا، پھر اس پہ کمنٹ، پھر ان کمنٹس کے جواب میں کمنٹس، پھر خاص طور پر جو فحش ویب سائٹس ہیں ان کا استعمال، فی ما یغضب اللہ عز وجل، حرام چیزیں دیکھنا، خفیہ دوستیاں، حرام دوستیاں، بالکل جی. یعنی سب سے زیادہ جس چیز کی خرابی ہوئی ہے ٹیلی فون کے ہاتھ میں آنے سے، اور خصوصاً نوجوان نسل کے، وہ ان اوقات کا ضائع کرنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو چھپ چھپ کے والدین سے اور بعض اوقات شوہروں سے بھی اور خاندان سے نامحرم مردوں کے ساتھ بات کرنا، میسج کرنا، ہنسی مذاق کرنا، رانگ کالز ملا کے کسی سے بھی باتیں کرنا شروع کر دینا، یہ وہ کام ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں فی ما یغضب اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل کو غضبناک کرتے ہیں. جی کرائم میں اضافہ ہوا ہے، جی جرائم کے کرنے میں اس فون کا استعمال ہوتا ہے. جی مثلا بعض کمپنیز جو ہیں وہ رات کو کالز فری کر دیتی ہیں، اور بہت سے بچے راتوں کی نیند ضائع کرتے ہیں کہ فری کالز میں باتیں کر کر کے رات گزار دیتے ہیں اور پھر دن کو سوتے ہیں. خاندانوں کی باتیں فوراً ایک دوسرے کو بتانا، اور بغیر اجازت لوگوں کی باتیں ریکارڈ کر لینا، تجسس کرنا اور پھر ان باتوں کو آگے پھیلانا. تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے جو مجھے آلہ دیا ہے میں اس کا شکر ادا کر رہی ہوں، اللہ نے جو نعمت دی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیٹسٹ ماڈل کا کوئی موبائل آپ کو دے دے جس سے اور ہر چیز زیادہ فاسٹ ہو جائے، تو اس کو میں خیر کے کاموں میں استعمال کر رہی ہوں. کیا اس کا استعمال میرا ایمان بڑھا رہا ہے یا ایمان گھٹا رہا ہے، یا میرے دین میں اضافے کا سبب ہے، علم میں اضافے کا سبب ہے، یا جو مجھے آتا ہے وہ بھی بھول چکا ہے کہ میں ایک بیکار کے شغل میں مصروف ہو گئی. ہر شخص اپنا اپنا جائزہ اور محاسبہ خود کر سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس پر آپ کو خود ہی اپنے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ دین میں آگے جا رہے ہیں، خیر میں آگے جا رہے ہیں، یا پھر آپ پیچھے جا رہے ہیں، زوال پذیر ہو رہے ہیں. آپ کا وقت صحیح استعمال ہو رہا ہے یا آپ کا وقت ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. هل من الشکر ما يفعله كثير من الاغنیاء اليوم، کیا یہ بھی شکر میں سے ہے جو کر رہے ہیں بہت سے مالدار لوگ آج کل جو کر رہے ہیں، کیا وہ بھی شکر میں سے ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ من اہانت للنعمت، اہانت توہین کر کے، ناقدری کر کے نعمتوں کی، و القاء الاطعمۃ اور ڈال کر کھانے، فی الصنادیق باکسز میں، مع القاذورات کوڑے کرکٹ کے ساتھ، کوڑے کرکٹ کے ڈبوں میں، بنز میں کھانا پھینک دینا. القاء الاطعمۃ فی الصنادیق، کھانے کو بن میں دوسرے کوڑا کرکٹ کے ساتھ پھینک دینا. اور یہ میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بچے کو کچھ انڈا یا کچھ بنا کے دیا، بچے نے پسند نہیں کیا، اٹھایا بن کھولا، تھرو اٹ اوے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، اور کہاں ہم نعمتوں کی اس قدر ناشکری کریں، ناقدری کریں. خود نہیں کھانا تو اس کو صاف ستھرا فریز کریں، غریبوں میں جا کے بانٹیں. نہیں ہے فوری طور پر کوئی لینے والا تو اس کو فریز کرتے جائیں، پھر جب موقع ملے گھر سے نکلیں، بازار جائیں یا کہیں کام جائیں، راستے میں جو آئے اس کو کھلا دیں. اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں تو چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں، کیونکہ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں کھا کے گزارا کرتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے عقل دی، خود سوچ سکتا ہے، لیکن یہ رزق کی ناقدری ہے، ناشکری ہے کہ انسان اس کو ضائع کر دے. اور بعض لوگ جیسے چمچ صاف نہیں کرتے، پلیٹ صاف نہیں کرتے، کسی بھی چیز میں سے ایسے ہی چمچ، مثلا کوئی بھی کھانے کی چیز ہے جس میں کھانا چمچ کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کو جھٹک کے صاف کر کے یا چاٹ کے یا انگلی سے صاف کر کے نہیں اس کھانے کو بچاتے، بس اٹھایا پھینکا، وہ پانی میں دھل گیا.
اسی طرح جب ہنڈیا وغیرہ میں سے کھانا انڈیلتے ہیں، اگر بیچ میں لگا ہوا تو اس کو اتارنے کی فکر نہیں کرتے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو دیگچوں کی نیچے کھروچ ہوتی تھی اس کو بھی چمچیوں سے چھیل چھیل کے اس کو بھی کھا لیتے تھے. اسی طرح دودھ کا برتن ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات ملائی آس پاس لگی بھی ہوتی ہے، اٹھایا دودھ انڈیلا اور جو ملائی لگی اس کو پانی میں ڈال دیا گیا، اور دوسری طرف کھانے کو نہیں مل رہا. اور بہت سے سرونٹس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی خدا کا خوف دلانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تم لوگ ترستے ہو کھانے کو، ایک طرف اپنے مسائل کا رونا روتے ہو، اور دوسری طرف رزق اس طرح ضائع کرتے ہو. کیسے اللہ کی نعمت آئے گی تمہارے پاس؟ تو کسی بھی رزق کی ناقدری. اسی طرح کچھ لوگ دعوتوں میں، پارٹیز میں، ایون گھروں میں زیادہ سا کھانا ڈال لیتے اور پھر پلیٹوں میں چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. کیا یہ رزق کی ناقدری نہیں؟ اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی ایسے لوگ جنہیں دین کی سمجھ نہیں یا دنیا کی تعلیم نہیں، ان کے پاس پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، دیندار، سمجھدار، قرآن کے طالب علم سبھی اس جرم میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے رزق کو صحیح طور پر استعمال کرنا اور پھر اس کا حق ادا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پلیٹ تک کو چاٹ لیا کرتے تھے، انگلیوں کو چاٹتے تھے، جن انگلیوں سے کھایا ان انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کون سا دین پڑھ اور پڑھا رہے ہیں؟ ہمارا عمل اور معاملہ کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کی خلاف ورزی کہیں اس کے اثرات اور نتائج نہیں آئیں گے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں رزق کے ضیاع کے ساتھ؟ اور اس میں خاص طور پر خواتین کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، پکاتے وقت، استعمال کرتے وقت، اور پھر بچا ہوا سنبھالتے وقت کہ کچھ بھی ضائع نہ جائے. ایک ویب سائٹ ہے سعودی لائف، اس کے اوپر میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی کہ سعودی عربیہ میں کسی شہر میں ایک محلے والوں نے اپنے محلے کے باہر جو گروسری کی دکان ہے وہاں ایک ریفریجریٹر رکھ دیا، اور جتنے بھی ان کے بچے ہوئے کھانے ہیں یا چاہے تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی، اس کو ڈسپوزیبل برتنوں میں وہ کور کر کے اور وہاں پہ رات کو چھوڑ جاتے ہیں. فریز کر دیتے جی ہیں. فریز بھی، اور یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ خاموشی سے آ کے، جو بھی غریب ہیں یا جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ وہاں سے لے جائیں، اور لوگوں تک فریش، یہ نہیں کہ وہ فریز بھی نہیں کرتے اپنے گھروں میں. تو یہ مجھے اچھا لگا ان کا کہ ایک فریزر انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، آگے گلاس والا پورا. فیڈرز میں جو دودھ ضائع ہوتا ہے، بالکل اسی سے بچے سیکھ جاتے ہیں کہ رزق کی قدر کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پینا پیو باقی پھینکو. اور کئی بچے تو فیڈر لے کے ادھر ادھر وہ اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، اور مائیں دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہیں کہ یہ کتنا انجوائے کر رہی ہوتی ہے. یعنی بچپن سے، جب تک ہمیں تو بچپن میں وہ بتایا گیا تھا، وہ بات تو شاید درست نہیں، لیکن نمک نہ گرانا نیچے، پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. یعنی نمک تک، حالانکہ پہلے نمک بہت ہی سستا ہوتا تھا تو نمک تک نیچے گرانے سے منع کرتے تھے. نہیں، اب تو ایٹیکیٹس میں سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پانی، ڈرنک، شربت بچاؤ، اگر سارا پی لیا تو تم ندیدے ہوگے. استاد جیسے کچھ لوگ بریڈ کھاتے ہیں اور اس کے کنارے کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ضائع ہو جاتے ہیں، انہوں نے ہیبٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو اس کا بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں. جی. معرفت النعم، نعمتوں کی پہچان. اخل مسلم، اے میرے مسلمان بھائی، ان معرفت النعمت من اعظم ارکان الشکر، بے شک نعمت کی پہچان، نعمت کو پہچاننا کہ یہ نعمت ہے، من اعظم ارکان الشکر، شکر کا سب سے بڑا رکن ہے. یعنی نعمت کو پہچانے بغیر شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. حیث، جیسا کہ انہو، بے شک وہ، یستحیل، محال ہے، مشکل ہے، وجود الشکر، شکر کا وجود، بدون معرفت النعمت، نعمت کی معرفت کے بغیر. یعنی ناممکن ہے کہ کوئی شخص نعمت کو پہچانے بغیر اس کا شکر ادا کر سکے. وذالک، اور یہ، لأن معرفت النعمت ہی السبیل الی معرفت المنعم، کیونکہ نعمت کی پہچان ہی وہ راستہ ہے جس سے منعم کی معرفت ہوتی. نعمت کی معرفت منعم کی معرفت تک لے جاتی ہے. جب انسان نعمت دیکھتا ہے تو پھر فوراً سوچتا ہے یہ کہاں سے آئی، تو منعم تک پہنچ جاتا ہے. فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ النِّعْمَةَ، پھر جب انسان نعمت کو پہچان جاتا ہے،
توصل بمعرفتها الى معرفت المنعم بها، تو پہنچ جاتا ہے اس کی معرفت کے ذریعے منعم کی معرفت تک. ومتى عرف المنعم بها احبه، اور جب منعم کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کا احسان اس کو محسوس ہوتا ہے. ومحبته سبحانہ تستلزم شکرہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس کے شکر کو لازم کرتی ہے. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو پھر لازمی طور پر اس کا شکر بھی ادا کرے گا. یعنی شکر کے لیے محبت لازمی چیز ہے، محبت کے بغیر شکر نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَتِ النِّعَمُ مَقْصُورَةً عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَحَسْبٌ، یہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی. وَلَيْسَتِ النِّعَمُ، اور نہیں ہے نعمتیں، مقصورۃ محدود، علی الطعام کھانے پر، والشراب اور پینے پر، فحسب اور بس، یعنی صرف کھانے پینے کی حد تک ہی نہیں ہے نعمتیں. کما یظن کثیر من الناس، جیسا کہ بہت سے لوگ خیال کرتے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نعمتیں بس کھانا پینا ہے. بل ہی کثیرۃ لا تحصى، بلکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا. فکل حرکۃ من الحرکات وکل نفس من الانفاس للہ تعالی فیہ نعم لا يعلمها الا هو سبحانہ. فکل حرکہ، ہر حرکت، چاہے وہ آنکھ کی حرکت ہو، چاہے زبان کی حرکت ہو، چاہے ہاتھ کی حرکت ہو یا پاؤں کی حرکت ہو یا دل کی حرکت ہو، ہر حرکت جو ہے، یا پھر ستاروں اور سیاروں کی حرکات ہوں، ہوا چلے تو پتوں کی حرکات ہو، کل حرکت من الحرکات، حرکات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی موومنٹ، وکل نفس من الانفاس، اور ہر سانس سانسوں میں سے، للہ تعالی فیہ نعم، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. سوچیے اگر ہم اپنا ہاتھ نہ ہلا سکیں، بعض اوقات وہ فروزن شولڈر ہوتا ہے نا، تو لوگ صرف آگے پیچھے مشکل سے کرتے ہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے تو اس میں یوں لگتا ہے زندگی مشکل ہو گئی. اگر کوئی چل نہ سکے، زبان حرکت نہ کرے، بول نہ سکے، آنکھ بند نہ ہو سکے، تو کیا ہو، زندگی کتنی مشکل ہو جائے. جو لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں، جو لوگ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان سے پوچھے کہ زندگی کتنا بڑا بوجھ بن جاتی. تو ان ساری چیزوں کے اندر، لیکن حرکت والی نعمت کو تو کبھی ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں ان گنت نعمتیں ہیں. ہر سانس جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر میں ہر سانس پر الحمدللہ کہوں، ایک دفعہ انہیل کرنے پر اور ایک دفعہ ایکزیل کرنے پر، تو باقی میرا کوئی کام ہو ہی نہ، یعنی باقی میں کسی کام کے قابل ہی نہ رہوں، کیونکہ مجھے تو اس نعمت کے شکرانے سے ہی فرصت نہ ملے. یعنی اگر آپ صرف ایک نعمت پر ہی، یعنی سانس لیا آپ نے الحمدللہ، سانس چھوڑا آپ نے الحمدللہ، پھر لیا پھر چھوڑ، تو آپ تو سارا وقت صرف اسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں، اور شاید وہ بھی سارا نہ، کیونکہ پھر ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، تو ہمارا شکر کتنا کم ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں. لا يعلمها الا هو سبحانہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ سبحانہ تعالی. قال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل علمہ وحضر عذابہ. من لم یعرف، جو نہیں پہچانتا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیہ جو اس پر ہے، الا سوائے، فی مطعمہ اپنے کھانے کے، ومشربی اور اپنے پینے کے، یعنی اسے صرف کھانا پینا ہی نعمت نظر آتا، باقی کسی نعمت کو نہیں پہچانتا، فقد قل علمہ، تو اس کا علم بہت کم ہو گیا ہے، وحضر عذابہ، اور اس کے عذاب کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ ناشکرا ہے. تو نعمتوں کی پہچان بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور ان کو نہ پہچاننا، شکر ادا نہ کرنا، پھر کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا.
وَلِذَلِكَ ذُكِرَ أَنَّ شُكْرَ الْعَامَّةِ يَكُونُ عَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَقُوَّةِ الْأَبْدَانِ وَشُكْرَ الْخَاصَّةِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَقُوَّةِ الْقُلُوبِ. وَلِذَلِكَ اور اسی لیے ذکر یہ بات ذکر کی گئی، یہ کہا گیا ان شکر العامتی کہ عام لوگوں کا شکر، عوام کا شکر یہ ہے، یکون ہوتا ہے علی المطعمی کھانے پر، والمشربی اور پینے پر، والملبسی اور لباس پر، وقوت الابدانی اور جسمانی قوت پر، جسموں کی قوت پر یعنی صحت وغیرہ پر، وہ بس اسی پر ہی شکر ادا کرتے ہیں، اس سے آگے کسی چیز پر شکر نہیں کرتے. وشکر الخاصتی اور خاص لوگوں کا شکر وہ کیا ہوتا ہے، علی التوحیدی نعمت توحید پر، والایمانی اور نعمت ایمان پر، وقوت القلوبی اور دلوں کی قوت پر، جسم کی نہیں دلوں کی قوت، کہ انسان کتنا بہادر ہے، کتنا جری ہے، کتنا توکل رکھتا ہے، کتنا اللہ پہ یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنی امید ہے اس میں، کتنا اللہ کا خوف ہے، اللہ کی کتنی محبت اور کتنی رضا ہے، کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے، دل مضبوط ہے یا کمزور ہے، اللہ سے ڈرتا ہے یا اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، تو شکر کتنی قسم کا ہو گیا؟ 2 قسم کا، ایک ہے عام اور ایک ہے خاص. عام ظاہری نعمتوں پر اور خاص باطنی نعمتوں پر جو سب کو نظر نہیں آتی.